السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان پروگرام کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک طرف مشرق کا ٹولہ ہوتا ہے اور ایک طرف یعنی ایسا سمجھ لیں قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی موحد۔ اب ناظرین، مفتی حنیف قریشی نے اس پروگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جملہ بول دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتی حنیف قریشی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی صوفی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم اسی کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں مفتی حنیف قریشی کی، پھر ہم خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے اسلام ہیں۔ میں تصوف کا دامن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ذخیرہ ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ صوفیہ ہے اور یہ اصل پہچان ہے اسلام کی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، یہ جو تصوف یا طریقت ہے یہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے۔ شریعت جن اعمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے، انہی اعمال اور احکام کو حسن نیت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ درجہ احسان تک لے جانے کا نام شریعت اور تصوف ہے۔ بنیادی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث مبارکہ تھی لیکن علم الحدیث نہیں تھا، جس طرح ہمارے یہاں مروج ہے، رسول اللہ کے دور میں تمام یہ مسائل تو موجود تھے لیکن مدون شدہ علم الفقہ نہیں تھا، علم القراءت یا علم تجوید نہیں تھا۔ اب یہ جیسے جیسے بعد میں دین کو سمجھنے کے لیے، دین سے رغبت کے لیے، دین کے ساتھ وابستگی کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی گئی، ان کو مدون کیا جاتا رہا۔ اب کوئی بندہ آج کہے کہ بھائی دکھاؤ رسول اللہ کے دور میں کہاں یہ حدیث کی جو تم نے تقسیم کی ہے، یہ حدیث صحیح، حدیث ضعیف، یہ حدیث معضل، یہ مدلس، یہ شاذ، یہ منکر، یہ کہاں ہیں، یہ ساری یہ روایتیں کہاں ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں فلاں۔ تو اب یہ تمام چیزیں ضرورت کے لیے، جیسے حضور کے دور میں تو بس حدیث تھی، صحابہ تھے وہ سنتے تھے، حضور سناتے تھے، جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سناتا تھا، وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ کر سکے گا، یہ اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آئے گا۔ لیکن بعد ازاں جیسے ہی صحابہ سے دور آگے بڑھا تو اس حدیث کے اندر بہت سارے نقال داخل ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ داخل ہو گئے کہ جو حدیث کا نام لے کر حضور کی طرف جناب چیزوں کو منسوب کرنے لگے۔ تو ضرورت اس امر کی درپیش آئی کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ترازو کے اوپر تولا جائے کہ کیا یہ واقعی قول رسول ہے یا نہیں ہے۔ بعد ازاں اسی سے پھر آگے علم اسماء الرجال آیا، علم تاریخ آیا، یہ ساری چیزیں بعد میں اسی سے آئیں۔ اسی طرح یہ شریعت تو رسول اللہ کے دور میں تھی، اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے آپ کہہ لیں ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے، عامل بھی تھے، سب کچھ وہی تھے۔ آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے؟ لیکن صوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کرتا ہے، یعنی کہ فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آ گئے، یہ فلاں۔ تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے، صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے، لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آگے، حکمران ایسے ظالم اور جابر آگے، صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے۔ اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آ گئے، شرابی قسم کے لوگ آ گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا۔ جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کیا؟ ان کا طریقہ شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے، شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کیا؟ قریشی صاحب نے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، بلکہ شریعت جن احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کما کو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جعل، جی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شیخ اگر میرا تعاون کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا۔ 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے۔ میں اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو کر لیں ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے۔ یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ، اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں۔
اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ نہیں, میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں, مناظرہ نہیں کر. اس طرح کل اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کرنا, نہیں میرا ٹائم ضائع کرنا. میں نے ایک لفظ بولا, کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آپ لے تو نہیں رہے گا نا. مفتی صاحب مجھے اجازت ہے, میں ایک جملہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر ٹھیک ہے, آپ کی رائے آگے. اور آپ چپ کر کے بیٹھے. میرا خیال ہے میں ایک جملہ باری میں کر لیں گے تو زیادہ نہیں, میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں, بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے برصغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں, بات یہ نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصوف کا یا نہیں ہے. میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ پہلے اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے, اور آپ آئے ہیں. جب آئے ہیں تو میرا جواب دینا آپ گفتگو کیجیے, کیا کہہ رہے ہیں کتاب کے حوالے کے علاوہ. میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے. آپ ایک دفعہ علمی حوالے سے بحث کریں. بس انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ, مرید بننا ہے نا, پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. اب مجھے اس کا بھی جواب دینا کہ اصل میں. ایک منٹ, دوسری بات دیکھیے, حضرت حمزہ خراسانی, یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے. حضرت حمزہ خراسانی, اگر یہ بتائیں اگر آپ کہیں گے وہ بندہ کہ دیکھیں میرا سارا ٹائم برباد ہے, یہ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. وہ پڑھنے والا دیکھیں نا, ایک غلط یہ بالکل آپ ناانصافی ہو رہی ہے. غلط میسج آپ کے سامنے آپ کی طرف آپ اپنی گفتگو پوری کر لیں تاکہ میں آگے پوری کرنے دیں گے. 3 سے 4 منٹ میں کرنی ہے, آپ بسم اللہ. تو ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا. نہیں آپ 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کریں. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی, جیسے دمبا بولتا ہے, دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ, اور لبیک جل شانہ. اب وجد, یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے. اب جو بنی اسرائیل تھی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے, وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی, سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے. اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں, اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے, وہی بول رہا ہے, وہی دیکھ رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے, ہر چیز کے اندر وہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اختتام میں. پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر, اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں, صفحہ نمبر 72 کے اوپر. پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش کرسی لوح قلم ہوں, عرش کرسی لوح قلم ہوں میں, پھر میں جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل ہوں, میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں, اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں ہو گیا. گفتگو اب میں اس پہ آگے بڑھاتا ہوں. میں ایک مختصر بات کروں, آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا. اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے نا, یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. نہیں کریں گے, وہ کر چکے ہیں پہلے, نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات مجھے 4 منٹ نہیں دیا آپ نے. جی پہلی بات یہ ہے, جو 2 منٹ دیے اس پہ بھی انہوں نے 2 منٹ لے لیے, 1 منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا. آپ نے انوالو کیا شہیدی صاحب کو, آپ دیکھیں. میں نے تو کہا دیکھتے رہے تاکہ میں کوئی غلطی نہ. ٹھیک ہو گیا. ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے, اس کو آپ ذرا بیان. میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی, یہ سارا تصوف ہے, یہ سارا تصوف ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بحث چھیڑی ہے, یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے. اگر ان میں اتنی جرأت دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے, ہم ان پر بیٹل کرتے, پتہ چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور اعمال ہیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں. اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ خود تصوف سے خارج ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ رکیں اویس بھائی, ہماری بات پوری کریں گے. میں نے کہا تھا کہ اس بات کو کتاب میں نہ چھیڑیں. میں کر رہا ہوں, آپ کتاب نہ کھولنے دیں. بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے, وہ کوئی بھی شخص ہو, ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. آگے میری بات پوری سنیں. جی جی, جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص اللہ کے, نہیں تھی میری بات سنیں, ہمارے محبوب صاحب بات میری پوری سنیں. جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا, ظلم کی انتہا ہے. یہاں اربوں لوگ ہیں, کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں. یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے, وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رہنمائی کر دیں, جو ہے ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھائی تم نہ جاؤ, تم نہ جاؤ. جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کہ کسی معنی کے طور پر بھی کسی کے لیے کہتے ہیں ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں, اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں, کیا ہم ان کو آن کرتے ہیں؟ یہ کتابیں خود شاہ عبدالحق مدرس دہلوی نے, جہاں بزرگان نے چشت کا ذکر کیا, وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں. جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک من گڑت کتاب جو ان کی طرف منسوب کر کے اس میں اس طرح کے واقعے ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے آپ گندا عقیدہ اور اس لفظ استعمال کریں. ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ مذاق بنی ہوئی ہے. سنیے, اگلی بات یہ ہے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ میں سوال پوچھوں گا, یہ سوال پوچھوں گا, اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں
اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں ہے، نہ ہمارے عقیدے میں ہے، نہ ہمارے علم الکلام میں، نہ فقہ میں، وہ بھائی جس ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے، ہزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی ایسی روایتیں کہ جن کا ترجمہ بھی قاری خلیل نہیں کر سکتا. حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا، کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب. اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ. رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. ٹھیک، یہ کہ رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین یقین مانیے دکھ تو اس چیز کا ہے کہ جب رب العالمین کے قرآن نے ہمیں رب العالمین کا تعارف کروا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا تعارف ہمیں کروا دیا ہے، تو ناظرین پھر بھی ہم ساری عمر بزرگوں کو پوجیں، قبروں کو پوجیں، مزاروں کو پوجیں، قبروں کے اوپر عرس لگائیں، قبروں کے اوپر میلے لگائیں، قبروں کے اوپر معاذ اللہ چادریں چڑھائیں. تو ناظرین کتنے دکھ والی بات ہے. ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. فرمایا قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تو ناظرین اب اس بندے نے یہ بات بھی کہہ دی. ناظرین سمجھنے والی بات یہ ہے، حیران کن بھی بات یہ ہے ان کے اوپر کہ جب قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر کہتے جی نہیں ہم نے اپنے فلاں بزرگ کی بات ماننی ہے، ہم نے فلاں اپنی نعیم رحمان کی بات ماننی ہے، ہم نے فلاں کی بات ماننی ہے. ناظرین یہ قرآن اور حدیث کس لیے آیا ہے؟ جبکہ ناظرین یہ اس بات کا ان بندوں کو، ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام تو مکمل ہو گیا، پھر کسی بزرگ کی بات نہیں چلتی، کسی بابے کی بات نہیں چلتی. کیا کہوں اب آگے قرآن کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا. اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا. لیکن یہ ناظرین پہلے بھی ہم سنتے آ رہے، ابھی تک یہ اپنے بزرگوں کو بجانے پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی فکر قرآن کی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر حدیث کی نہیں ہے، ان کو فکر صرف اپنے بزرگوں کی ہے، ہمارے بابوں کی ہے. بس یہ ہمارے بابے وہ بچنے چاہیے، باقی جو مرضی ہوتا رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں ایسے بندوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، اور میری تو دعا ہے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن حدیث پہ اکٹھا فرما دے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.